अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 16 मार्च है, सोमवार, और सन है 2020। कोरोना की खबरें चल रही हैं, पूरी दुनिया उसमें मुब्तला है। 160 से ज़्यादा ममालिक और कई जगहों पे तो बड़ी खौफनाक इत्तलात हैं। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं जो डिप्रेशन को दूर कर रही हैं। मुझे लगता है कि पहले मैं आपसे वो शेयर करूं, क्योंकि मीडिया वैसे ही ये सेंसेशनल खबरें चला चला के तो एक डिप्रेशन हो रहा है लोगों को। हम लोग डॉलर पर डिपेंड करते रहे कारोबार के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें वेस्ट से आती थी, और डॉलर की जो प्राइस है वो पाकिस्तान के कर्ज़ों के जो हुजम है उसमें भी बड़ा फ़र्क डालती है। लोगों के लिए चीज़ें भी बड़ी महंगी हो जाती हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों साथियों, कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया और भी ममालिक हैं, अब ये फैसला कर रहे हैं। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, 18 मार्च को मॉस्को में इजलास हो रहा है, जिसमें दस्तखत कर लिए जाएंगे, और उसके बाद ये अपनी मकामी करेंसी में कारोबार किया जाएगा। डॉलर पे जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। अब अगर डॉलर पे इन्हिसार ख़त्म होता है तो उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहे, हमारी इकोनॉमी में असर उसका इतना नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि 18 मार्च को मॉस्को में जो इजलास है, ये मेरे पास उसकी तफसील है, उसमें 8 ममालिक होंगे, और ये बेसिकली जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ जिसको कहते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ये हो रहा है, और तैयारी इसमें मुकम्मल हो चुकी है। एजेंडे पे ये चीज़ आ चुकी है। इसमें चीन, इंडिया, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इनके वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। एजेंडे पर ये चीज़ है, और मकामी करेंसियों में काम होगा, साइन कर लिया जाएगा। अब इसके अलावा पहले मरहले में तो ये होगा, फिर उसके अलावा आप देखें कि ईरान, अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया ये शंघाई कॉन्फ्रेंस में शरीक होना चाहते हैं, एससीओ में शरीक होना चाहते हैं, लेकिन अभी इनका स्टेटस मुबस्सर ममालिक का है। ये भी जो मकामी करेंसी है उसमें कारोबार करेंगे। अब इसके लिए बैंकिंग का सिस्टम, पहले तो ये 18 मार्च को इस पे साइन हो जाएंगे। उसके बाद फिर अमली तौर पर इसकी कैसे सूरत है, कैसे बनेगी, जो वो स्विफ्ट बैंकिंग कैसे होगी, बैंक्स में ट्रांजैक्शन कैसे होगी, जो स्विफ्ट अकाउंट है वो कैसे बनाए जाएंगे, नंबर कैसे जनरेट होंगे, और फिर सिर्फ बात यहाँ पर ही नहीं रहेगी कि ये आपस में हम मकामी करेंसी में कारोबार करेंगे, बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। अभी देखें ना, कोई भी गवर्नमेंट डॉलर में बॉन्ड जारी करती है, तो अगर डॉलर की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस पे जो मुनाफा देना पड़ता है, जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदा है वो ज़्यादा मुनाफा देना पड़ता है, और जो भी मुल्क की इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हमने कुछ चीज़ मंगानी हो, आप एलसी खोलें जी डॉलर में, कहाँ से डॉलर आएंगे, कहाँ से जाएंगे, एक बड़ा पंगा, बड़ा मसला। लेकिन पाकिस्तान और चाइना तो ऑलरेडी सी पैक के हवाले से पहले ही ये काम कर चुके हैं, मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, और बहुत जल्द इसकी मोडेलिटीज़ जो हैं वो तय हो रही हैं। तो युआन में और रुपये में एलसी खुलेगी, आपको कोई किसी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी अपनी करेंसी भी मजबूत होगी, और वो जो एक रीजनल अलायंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। यहीं की मंडियाँ होंगी, यहीं का माल होगा, यहीं के लोग होंगे, और यहीं के कारोबारी लोग सारा वो बिज़नेस करेंगे। तो वो जो अमेरिका में कोई चीज़ बनती है और इधर आके पाकिस्तान में वो बेच के मुनाफा बना के चले जाते हैं, या यूरोप से आते हैं, वो नहीं होगा। यहाँ पर ही चीज़ें बनेंगी। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान में बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है, या जैसे ये सैनिटरी वर्क्स हैं, इसका जो ख़ाम माल है वो सारे का सारा पाकिस्तान में बनता है। तो अगर उसमें प्रोडक्शन शुरू हो, और उसमें मकामी करेंसी में सारा लेन देन शुरू हो, और यहाँ पर आप देखें, पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स गुड्स में लोहा मनवाया सियालकोट में। फिर मेडिकल इक्विपमेंट जो है, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त इसमें नाम पैदा किया पूरी दुनिया में। तो ये यूरोप तक, अमेरिका तक ये चीज़ें जाती रहीं। अभी पाकिस्तान का जो फर्नीचर है ये कहाँ कहाँ तक जाता है। फिर बड़ी टेंडेंसी है पाकिस्तान के अंदर कि जो एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं, वैसे आम जो हैं पाकिस्तान के इतने अच्छे हैं पूरी दुनिया में, तो उसके लिए जब प्रोसेसिंग जोन बनेंगे यहाँ पर, वो उसके लिए
بنا رہے ہیں، پروسیسنگ پلانٹس لگ رہے ہیں. اسی طرح میٹ جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ اس بات کا وہ ہے گنجائش ہے کہ یہ جو پولٹری کا بزنس ہے، یہ جو بیف کا بزنس ہے، یہ اگر لائف سٹاک کا جو ہے، کیونکہ ابھی جو کاروبار آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ 200 300 400 جانور ہیں، بہت کم ہے. لیکن اگر بڑے پیمانے پر ہزاروں کی تعداد میں وہ بڑے بڑے لائف سٹاک فارم بنائے جائیں اور انڈسٹری لگا کے اس کو میٹ کو کاٹ کے پروسیس کر کے چائنا بھیجا جائے، رشیا بھیجا جائے، ایران بھیجا جائے، تو وہ بہت زیادہ پاکستان اس میں کر سکتا ہے اور ڈالر کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. تو یہ اچھی خبر. کرونا اس وقت پوری دنیا کو اس نے نرغے میں لیا ہوا ہے. ہماری سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، ہر چیز پوری دنیا کی طرح ہر چیز بند ہو رہی ہے. لیکن اس میں اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ 18 مارچ کو اب مقامی کرنسیوں میں اور کاروبار کا فیصلہ، اور پھر اس کے ساتھ بانڈ بھی مقامی کرنسیوں میں، اس سے جو پاکستان اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں، یہاں پہ جو ممالک ہیں، وہ مل کر ایسی منڈی کریٹ کریں گے، ایسی سچویشن بنے گی کہ جس کا فائدہ عام پاکستانی کو ہوگا. اور میں آپ کو صرف پنجاب میں آپ کو بتاؤں، ابھی تک یہ جو سی پیک سے فائدہ اٹھانے کے لیے 11 اکنامک زون گورنمنٹ نے بنائے ہیں. آپ دیکھیں میڈیا یہ چیزیں جاری نہیں کرتا ہر وقت. ابھی آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ شکیل الرحمان صاحب کی خبر لگی ہوگی. جنگ جیو بڑا میڈیا ہے، اور میں تھوڑا سا ذرا اس پہ مجھے تکلیف ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب معاملہ عدالت میں ہے تو آپ عدالت کا انتظار کریں نا. اب اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے تو آپ عدالت کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج شکیل صاحب کا کیس پیش ہوا، وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی کہ جی وہ حبس بیجا میں ہیں اور ان کو ناجائز پکڑا گیا. تو ہائی کورٹ نے 26 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ نے جواب مانگ لیا نیب سے. لیکن جج صاحب نے ساتھ یہ کہا ہے کہ ایک احتساب عدالت نے ان کا ریمانڈ دیا ہے. جب ایک ریمانڈ دیا ہے، قانونی کارروائی ہوئی ہے، تو پھر وہ حبس بیجا میں کیسے ہیں؟ اب اس کو آزادی صحافت کا ایشو بنانا. آپ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کو پکڑا، کسی سیاستدان کو پکڑ کے اس کے احساسوں کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جناب یہ جمہوریت خطرے میں ہے. کسی بزنس مین کو پوچھتے ہیں کہ جناب تم نے ٹیکس دینا ہے، یہ کاروبار کہاں سے آیا ہے، تو وہ کہتا ہے جی پاکستان کی معیشت خطرے میں ہے. اگر آپ کسی سپورٹس کو پوچھتے ہیں، پلیئر کو پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنا حساب دے، سب کچھ دے، تو وہ کہتا ہے جی پاکستان کے قومی کھیل جو ہیں، سپورٹس جو ہیں، وہ مصیبت میں ہے. اب کسی میڈیا ٹائکون کو پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ جائیداد کہاں سے بنائی، آپ نے یہ پراپرٹی کہاں سے لی، تو وہ کہتے ہیں کہ آزاد صحافت خطرے میں ہے. یہ سارے کے سارے خطرے میں ہیں، اس لیے کہ ان سے حساب کتاب لیا جا رہا ہے. اور پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے. یہ تمام معاملے جب عدالت میں ہیں، عدالتیں موجود ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب عدالتوں کو چھوڑیں، آپ انٹچیبلز ہیں، آپ کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ کو تو گرفتار ہی نہیں کو کر سکتا. اب یہ بات جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی پھر خلائی مخلوق تو آپ ہیں، اسپیشل مخلوق، پی کے تو آپ ہیں پھر، جو آسمان سے آیا تھا نیچے کے، جس کو آپ آپ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے. اب میں کوئی کیمپین نہیں کر رہا، لیکن یہ کہنا تو بنتا ہے نا. یہ بول چینل جس میں کام کرتا ہوں، 2015 میں شعیب شیخ کے خلاف آپ نے ایک پرچہ درج، ایگزیکٹ کے خلاف پرچہ درج کیا، کمپنی آئی ٹی کی کمپنی. اور شعیب شیخ صاحب جو بول چینل کو چلا رہے تھے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ نے بول چینل کو بند کر دیا، آپ نے ہزاروں ورکرز کو بے روزگار کر دیا. مجھے بتائیے، تب تو آپ نے بڑے بڑے اداریے چھاپے، بڑے بڑے کالم لکھے، اور روزانہ پروگرام کا جو ہو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا جی، یہ تو پکڑا گیا. تب تو آزادی صحافت کا ایشو نہیں بنایا. حالانکہ بول چینل کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا، نہ کل تھا نہ آج ہے. وہ جو ایک جھوٹا الزام تھا وہ بھی ایگزیکٹ پر تھا، اس کمپنی پر جو $600 ملین باہر سے لے کے آئی تھی. پھر 2015 میں بعد میں آپ نے اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد سلمان اقبال پر پرچہ درج کر دیا. وہ انہوں نے زیارت میں قائد اعظم کی جو ریزیڈنس تھی وہ جلی تھی، اس کی فوٹیج انہوں نے دکھائی، تو آپ نے جناب سلمان اقبال پر، وہاں پر ان کے نمائندوں پر، ان کے بیورو چیف پر آپ نے بغاوت کا پرچہ درج کر دیا. تو جناب، اور کروایا انہوں نے جیو والوں نے. تو اس وقت وہ کہتے تھے جی کوئی آزادی صحافت کا ایشو نہیں ہے. اب کیونکہ شکیل صاحب پکڑے گئے ہیں، اب کیونکہ یہ تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ میر شکیل کا بھی پکڑا جا سکتا ہے، جس طرح یہ تصور نہیں تھا کہ پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان نے جب وہ بنے تھے وزیر اعظم، تو اپنے پہلے انٹرویو میں حامد میر سے یہ کہا تھا کہ حامد میر صاحب
میں بے نامی جو جائیدادیں ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں کی، میں ان کو پکڑوں گا تو آپ سے ہماری لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ جو ٹیکس نہیں دیے میں وہ ٹیکس وصول کروں گا تو آپ سے ہماری لڑائی شروع ہو جائے گی. پہلے انٹرویو میں بطور وزیر اعظم انہوں نے ان کو دیا تھا. اب میں ایک صرف بات کہتا ہوں، جنگ میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، کولیگ ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شکیل صاحب کو بھی، مجھے عدالتوں پر اعتماد ہے، شکیل صاحب وہاں پر عدالتوں میں ہیں، ان کو انصاف ملے گا. دیکھیں مجھے فواد چودھری نے میرے پر حملہ کیا، میں نے پرچے کی درخواست دی، پولیس نے نہیں لیا. میں سیشن کورٹ گیا، سیشن کورٹ نے کہا کہ نہیں. میں ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ نے کہا نہیں. میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوں، میں نے کوئی اس کو آزادی صحافت کا مقدمہ بنا کے کوئی میں سڑکوں پہ نہیں آیا. تو شکیل صاحب کا مقدمہ عدالت میں ہے، مجھے پاکستان کی عدالتوں پر اعتماد ہے. اگر عدالتیں صحیح کام نہ کر رہی ہوتی تو رانا ثناء اللہ کو ضمانت ملتی؟ کیا شاہد خاقان عباسی چھوٹتے؟ احسن اقبال چھوٹتے؟ تو تھوڑا آپ کو وہ رکھنا چاہیے، اعتماد رکھنا چاہیے عدالتوں پر، سسٹم پر، اور سسٹم میں آپ جائیں. آپ انٹچیبل نہیں ہیں. پرکس اور پریولیجز آپ نے اگر لیے ہیں اور غیر قانونی طور پر لیے ہیں تو حساب تو دینا پڑے گا بھائی، حساب تو دینا پڑے گا آپ کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کوئی مجرم ہیں. جب تک عدالت کسی کے خلاف فیصلہ نہ دے ہم اسے مجرم نہیں کہتے. تو میں بیچ میں یہ چیز میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا اس لیے کہ یہ اچھی خبریں بھی ہیں، لیکن کوئی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے عمران خان کی، اور ایک اور بات میں کہوں، نیب ایک پاکستان کا ادارہ ہے، آئین اور قانون کے تحت بنا ہوا ادارہ ہے. یہ جیو والے، جنگ والے روزانہ صبح شروع ہوتے ہیں، شام تک اس ادارے کو گالیاں نکالتے ہیں. مجھے آپ یہ بات بتائیں، یہ کسی آئینی ادارے کو کوئی اس طرح گالی دے سکتا ہے؟ یہ تو بالکل وہی بات ہے جو نواز شریف صاحب کہتے تھے سپریم کورٹ کو کہ یہ مجھے 4-5 لوگوں نے کیوں نکالا ہے. وہ بھائی آج انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے عدلیہ پر بڑا کام کیا، جنگار جیو نے، اب شکیل الرحمان کا مقدمہ عدلیہ کے سامنے ہے. وہ بھائی عدلیہ، آپ نے واٹس ایپ کال بھول گئے؟ آپ پاناما پیپر میں جو آپ نے بنائے توہین عدالت کی ہیڈ لائنز بنائیں، اور جس طریقے سے آپ نے عدالت کو ملائن کرنے کی کوشش کی، نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی جنگ اور جیو کی اسٹیبلشمنٹ. تو اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ 54 کنال زمین لی ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، اتنی پرانی گوڑی محبت ہے. صبر رکھیں، پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ پر اعتماد کریں، جو فیصلہ آئے گا ہم سب کو وہ قبول کرنا چاہیے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.